آپ خود فلاسفر بن جائیں گے، نہ نہ نہ، یہ نہیں کرنا. آپ میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر تھوڑی ہوتا ہے، میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ جو مرضی دیتا جائے، کسی دن وہ بندہ بھی بھڑکا کے رکھ دیتا ہے. تو اگر آپ کے پاس 4 باتیں آ گئی ہیں، اس کا مطلب تھوڑی آپ عالم دین ہے فیصلہ خود جڑ دیں، یہ تھوڑی ہو جانا. نہ نہ نہ، 4 باتیں اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ ہو گئے. نہ نہ نہ، میں بھی سب کچھ ہو گیا ہوں نا. ہم بس اوقات کسی مسئلے پہ کئی دن انتظار کرتے ہیں کہ موقف لینا کیا، دینا کیا ہے، اس پر رائے کیا رکھنی ہے. ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں یار، دیکھ کے بتاتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے کیا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی موقف بتا ہی نہیں سکتے، ابھی اس کے بارے طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ اس کے حیثیت کیا ہے شرعی طور پر. ہم اس پر رک جاتے ہیں کہ نہیں یار، یہ ہم نے کیوں مصیبت ڈالنی اپنے گلے کسی کو مسئلہ بتا کر. جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، حدیث کہتی ہے الجما بلجام النار، اللہ اسے قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائے گا. فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا. آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماع و ایاکم والفرقۃ، من اراد بحبوب الجنۃ فلیلزم الجماع. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو، ان کے نظریات پر قائم و دائم رہو، یعنی اہل سنت و جماعت. تم پر لازم ہے کہ اس پر، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اکثریت سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کے نظریات پر قائم رہو، ان کی پیروی کرو، اور یہ چھوٹے چھوٹے فرقوں سے بچو جو جنت کے وسط میں، یہ جملہ سن کے آپ کا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جو جنت کے وسط میں یعنی درمیان میں اعلیٰ محل کی خواہش رکھتا ہے، اسے چاہیے اہل سنت و جماعت کا دامن تھامے رکھے، جماعت کا دامن تھامے رکھے، اس کے پیچھے پیچھے چلے جو ہمارے عقائد اور نظریات چلتے آئے 1450 سال سے. اس لیے ان چیزوں کو نا جی، یہ میں نے جامع ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. پھر ایک چیز اور ہے، ہر بندہ جب قرآن پڑھ گیا نا جی میں پڑھے ایسی قرآن چھو دو ترجمہ جا آسی، بھائی یوں نہیں ہونا. میرے آقا نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2950. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور ایک حدیث میں فاصاب فقد اخطا، جس نے بغیر کسی علم کے قرآن کے بارے کو رائے دی، اگرچہ ٹھیک ہی کہا پھر بھی غلط کہا. کیوں؟ آج ٹھیک تکا لگ گیا، کل غلط بھی لگ سکتا ہے، تکا نہیں مارنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا گھر میں. تو آپ گھر میں لونڈی تھی کنیز، دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلی، ہاں کہتے امام صاحب سے ملنا. آپ نے فرمایا، لونڈی نے کہا گھر نہیں ہے. انہوں نے کہا میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کون سا مسئلہ پوچھنے؟ کہا یہ مسئلہ پوچھنا. وہ کہنے لگی اس کا جواب تو یہ ہے. جواب دیا، وہ بندہ چلا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آئے تو انہوں نے، لونڈی نے بتایا کنیز نے، کہ وہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا بندہ، میں نے اسے بتا دیا کہ مسئلہ کیا تھا. کہا یہ. کہ جواب کیا دیا؟ کہا یہ. کہ جواب تو ٹھیک ہے، جواب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے قاضی وقت کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اس لونڈی کو کوڑے مارے جائیں. اب بات میری سمجھ نہیں ہے. اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کی، جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اس کو کوڑے مارے جائیں. کہا جی کوڑے کس چیز کے مجھے بھرپا رہے ہیں؟ کہا جی تو نے مسئلہ بتایا. کہا ٹھیک تو بتایا. فرمایا تو نے کہاں سے پڑھا؟ کہا جی پڑھا تو کہیں نہیں، تکا مارا. تو فرمانے لگے آج تکا ٹھیک لگ گیا، کل غلط بھی تو لگ سکتا ہے. تو تکوں سے تو مسئلے نہیں بتانے ہوتے. قرآن میں اپنی رائے، قرآن میں اپنی باتیں، نہ 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 نہ. حدیث میں اپنی رائے، نہ نہ نہ، وہی جو لکھا ہے. اور حضرت سیدنا آپ کائنات کا انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، کائنات کا انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ان کے نام پہ سبحان اللہ فرمائیں ذرا. اب ان کا جملہ سنیے گا. مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا انہوں نے. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا میں قرآن کے متعلق وہ بات کروں جو مجھے معلوم نہیں تو پھر مجھے نہ زمین جگہ دے گی نہ آسمان. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کہیں نہیں چلتا ہے، چلتا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں پھنس جائیں گے، کام خراب ہو جائے گا، گلے میں پھندا پڑ جائے گا، بہت برا پھندا پڑ جائے گا.
اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی احتیاط کرتے تھے. سب سے کم تقریباً جو معروف صحابہ ان میں سے سب سے کم حدیثیں معروف صحابہ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق سے ہیں. بڑی احتیاط سے حدیث بتاتے تھے. ہر جگہ جگہ حدیثیں نہیں بتاتے تھے, بڑی احتیاط کرتے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے, یا کہیں غلط بات نہ ہو جائے. نہ, بڑی احتیاط کرتے حدیث پاک کو بتانے کے لیے.